ब्रिगेडियर ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیے دوبارہ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ کہیے گا کہ جو ابھی جس موضوع پہ ہم بات کریں وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہو چکا ہے اس وقت، ریلیونس اس لیے اختیار کر چکا ہے کیونکہ اس وقت جو دہشت گردی کا عفریت ہے وہ پھر ہمیں ایک بار پھر دکھائی دے رہا ہے۔ حالیہ واقعات ایسے ہوئے 2 سے 3 کل بھی اور آج بھی ہم نے دیکھا جن کو ناکام تو بنا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی سچویشن میں جس وقت انتخابات کے تاریخ بھی سامنے آ گئی ہے کہ کب ہونے جا رہے ہیں عام انتخابات، اس کے لیے امن و امان کا قیام بڑا ناگزیر ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا کہ اب مربوط حکمت عملی ہمیں اپنانی پڑے گی تاکہ اس کو بالکل کنٹرول کیا جا سکے سچویشن کو؟ جی ہاں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھیں، پچھلے 2 سال سے جب سے افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا اس کے بعد سے یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی۔ ہمارے توقعات تھی کہ وہاں پہ سچویشن بہت اچھی ہوگی اور ہمیں وہاں پہ ویسٹرن بارڈر سے سکون ملے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور بیسکلی ٹی ٹی پی وہاں پہ ری گروپ ہوئی، ری آرگنائز ہوئی، اینڈ دے آر ری ایکوپڈ ود ویپنس اور لیٹسٹ ویپنس کے ساتھ ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم نے اٹیکس دیکھے ہیں رائٹ فرام چترال ڈاؤن ٹو آپ کے دل جا کے آج پسنی تک یہ اٹیک ہم وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کہ جو ریسنٹ جو سرج ہوئی ہے 2 دن میں، اس میں یقیناً جو ایکٹیویٹیز ہے، جب بھی بلوچستان کے اندر کوئی حملہ ہوتا ہے تو آپ 100% یقین کر لیں اس میں راک ہاتھ ہے، اور کیونکہ راک کے پراکسیز وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور یہ یقیناً بی ایل ایف والوں کا اس میں کام ہے، اور یہ سبسیکوینٹلی یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ اس میں راک کا اس میں ہاتھ تھا۔ اور پیچھے بھی جتنے انسیڈنٹس ہوئے وہاں پہ اس میں بھی راک کی اس میں انوالومنٹ اس میں تھی۔ جہاں پہ بات ہم کرتے ہیں کہ پی ایف بیس میاں والی، دیکھیں ایک اسٹریٹجک ٹارگٹ تھا، پاکستان کے ایسٹس وہاں پہ تھے، تو اس میں بھی یقیناً اس کے لیے پلاننگ کی گئی، ڈیلیبریشنز کی گئی، اور یقیناً اس میں بھی انڈیا کا اس میں ہاتھ اس میں یقیناً ہے، اور یہ سبسیکوینٹلی یہ بھی اسٹیبلش ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اور افغانستان کے درمیان کی ایک دوری پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ وہ کوشش میں کہ وہ افغانستان یہ طالبان وہی پالیسی لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں جو اشرف غنی کی اور کرزئی کی تھی۔ وہ ایک لیوریج چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر تاکہ پاکستان کو کنٹرول کرے اس حساب سے۔ مجھے خطرہ کلامی کرنے دیں، یہ جو ایک تاثر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ابھی بریگیڈیئر سعید صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ غالباً افغان طالبان کا اپنے بہت سارے علاقوں پر مؤثر کنٹرول نہیں ہے۔ پھر دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، جو مطلب ہے کہ لوگ جو بات کرتے ہیں بہت سارے تجزیہ کار، کیونکہ وہاں پہ داعش بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو غالباً وہ لوگ جو ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف جن کے ساتھ مل کے کل تک وہ نیٹو کے خلاف لڑتے رہے ہیں، تو اس طرح کا کریک ڈاؤن کرنے سے وہ لوگ گریز بھی کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے جو میرے ذرائع ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ بات چیت کرے ٹی ٹی پی سے۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان کو ایک بڑا ہائی وائر ڈپلومیٹک ایکٹ نہیں کرنا کہ افغان طالبان کو بھی اپنے ساتھ رکھے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو اس طرح سے ٹویٹ کریں جیسے اشرف غنی کی غیر نمائندہ حکومت کو کیا کرتے تھے یا کرزئی کو کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جو ٹی ٹی پی کا تھریٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی بات کریں؟ کیونکہ اگر اسی طرح سے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا یہ تو پھر ہمارا مطلب ہے جو آپ نے مطلب پاکستان کی ایک پالیسی رہی ہے افغانستان کے والے سے 20 برس آپ دیکھ لیں، پورا وہ دور رہا ہے پورا وار آن ٹیرر کا، تو وہ پورا کا پورا نیگیشن نہیں ہو رہا ہوگا؟ جی نہیں، آپ عامر بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا کہ ہم پاکستان تو چاہتا ہے کہ کیونکہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پیسفل اسٹیبل افغانستان از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان، وہاں اسٹیبلٹی ہوگی، پاکستان میں اسٹیبلٹی ہوگی، اور یقیناً ہم چاہیں گے افغان طالبان کے ساتھ ہم مل کے چلے، اور ہماری تو توقعات یہی تھی کہ وہاں سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک جو ریزرویشن ہے جو جہاں تک میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کو ابھی یہ فکر ہے افغان طالبان کو، اگر وہ ٹی ٹی پی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ لوگ ہیں لائکلی دے ول جوائن آئی ایس کے، کیونکہ آئی ایس کے کی جو ابھی اسٹرینتھ ہے پریزیڈنٹ جو آلریڈی وہ ہے جو ڈس گرنٹر ایلیمنٹ ٹی ٹی پی کے ہیں وہ آئی ایس کے میں گئے ہوئے ہیں، لیکن ایک بڑی ہے۔ لیکن ہماری ریکویسٹ کیا تھی جو ہمارے انوائٹ ہے لاسٹ جب 29 سپٹمبر کو وہ وہاں پہ گئے تھے، ان سے ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی، انہوں نے ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لی تھی کہ جی ہم ایسا کریں گے، اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ چترال کی جو اٹیک میں لوگ شامل تھے 200 کے قریب ٹی ٹی پی کے لوگ اریسٹ بھی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک اور یہ بھی فیکٹر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے، اسٹل وال لاٹس والا کنسپٹ چل رہا ہے، لیکن ہماری توقعات ہے جو گورنمنٹ بیٹھی ہے کابل میں
کہ وہ ذمہ داری کا احساس کرے, کیونکہ دیکھیں افغان طالبان کو ابھی تک کسی نے ریکگنائز نہیں کیا ہے. جب وہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا مسعود صاحب, اور میں یہ چاہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.